انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. فرشتوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ربنا وابعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ اوقات اور لمحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے اپنے دل کو معمور کیا جائے. نبی علیہ السلام کی یادوں سے اپنے دل کو منور کیا جائے. ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی ہے کہ جب اس دنیا کے اندر میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور کسی سے تعلق ہو جاتا ہے تو بندہ ہمیشہ اور کثرت کے ساتھ میں اپنی محبت کا اور تعلق کا تذکرہ کرتا ہے. اور جہاں کہیں بھی اس سلسلے میں باتیں ہوتی ہے اس کے کان اس طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں اور دل و دماغ اس طرف مائل ہونے لگتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر میں نبی علیہ السلام کی محبت اور یاد سب سے زیادہ ہونی چاہیے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اس لیے اس مہینے کی مناسبت سے کچھ اہم باتیں اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق، آپ کی ولادت اور بچپن کے متعلق، آپ علیہ السلام کے حالات ہمیں اور آپ کے سامنے آ جانے چاہیے. اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو ایک تاریخی پس منظر کے اندر میں جانا ہوگا. وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر میں بھیجا، مبعوث فرمایا. ان انبیاء علیہ السلام کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا. نبی علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر میں انسان جو غلط روش اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے انسان ہے اسے سیدھے راستے کی طرف لایا جائے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کی جائے.
अलैहिस्सलाम का अव्वलीन मकसद था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की रहबरी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। फरिश्तों को इंसानों की हिदायत के लिए नहीं भेजा। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नूर के बने हुए मखलूक हैं। वो न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं। वो हमेशा हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतों के अंदर में मशगूल रहते हैं। उन्हें न कमाना है, न कुछ करना है, उन्हें न बाल बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है। अगर इंसानों की जानिब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को भेजते तो इंसान तो बड़ी आसानी के साथ ये कह सकता था कि हम कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, जबकि हमारे पास जरूरियाती जिंदगी मौजूद है, हमारे साथ भी जिंदगी की जरूरतें लगी हुई हैं। हमें जिंदगी में कमाना, खाना, बाल बच्चों को पालना और पोसना और जरूरियाती जिंदगी को देख रेख करना है। और इन फरिश्तों का ऐसा कोई काम नहीं। वो न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, और इसी तरीके से वो हमेशा पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतों के अंदर में मसरूफ रहते हैं। तो वो अल्लाह की इबादत करे, हम इंसान अल्लाह की इबादत क्यों करें? इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों में से ही ऐसे मखलूक को चुना जिसे अंबिया